شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ شہدائیان اسلام، عزیزان گرامی، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا آئین مرتب ہوا۔ یہ جمہوری ملک بنا، ہر مذہب، ہر طبقے، ہر دین کے ماننے والے کے لیے مکمل آزادی کا اعلان ہوا، اور یہی دو دن پورے ہندوستان کے اندر جشن آزادی اور جشن جمہوریہ کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ جنوری کا موقع چل رہا ہے، کچھ ہی دن بعد 26 جنوری کا دن بھی آنے والا ہے۔ اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں جنگ آزادی کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ ہمارے علم کے اندر یہ بات ہو کہ جتنا حصہ اس ملک کے اندر دوسری اقوام کا ہے اس کے برابر نہیں، بلکہ اس سے زیادہ حصہ قربانی کا مسلمانوں کا ہے۔ ہر دور کے اندر مسلمان نے ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے یا ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ جب بھی موقع آیا، جب بھی ضرورت پڑی اس ملک کو مسلمانوں کی، تو مسلمان اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر اس ملک کی سیرابی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس ملک کے اندر مسلم حکمران تھے، مغلیہ حکومت زور و شور کے اوپر تھی، کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہندوستان کے اندر گزرے ہیں، اور مغلیہ حکومت کے اندر اکبر اعظم، جہانگیر، اورنگزیب، عالمگیر، یہ بڑے بڑے بادشاہ مغلیہ حکومت کے اندر گزرے ہیں۔ یہ 17ویں صدی کی ابتدا کی بات ہے، 16ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 17ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانیہ کے اندر ایک کمپنی بنائی جاتی ہے، اور اس کے لیے فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جا کر آپ اپنے کام کو ترقی دیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر مغلیہ حکومت نے ہندوستان کو اتنی ترقی دی تھی، تجارتی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ملک اگر 16ویں صدی کے اختتام پر کوئی تھا تو وہ ہندوستان تھا۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، یہ اسی صدی کی بات ہے۔ مغلیہ حکومت نے صناعوں کو، اسی طریقے سے فنکاروں کو، اور وہ لوگ
جو کسی بھی فن کے اندر مہارت رکھتے تھے ان کو ہندوستان کے اندر بلایا، ان کو مکمل آزادی دی اور یہ کہا کہ آپ اپنے ہنر ہندوستان کے اندر دکھاؤ۔ اور کھیتی باڑی، سوتی کپڑا، مسالے جات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہندوستان کے اندر ہوتی تھی۔ اس موقع پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانیہ کے اندر ایک کمپنی قائم کی گئی اور اس کے لیے فرمان جاری کیا گیا کہ حکومت کا مکمل تعاون ہوگا، آپ ہندوستان جائیں اور جانے کے بعد وہاں پر تجارت کریں اور وہاں کا پیسہ برطانیہ کو بھیجیں۔ 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آتی ہے۔ جہانگیر کا دور ہے، ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے 1608 میں، اور سورت ہمارے گجرات ہی کا ایک شہر ہے، وہاں پر ان کو تجارت کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ تجارت کر رہے ہیں لیکن پسے پردہ کچھ اور ہے، جو 40-50 سال کے بعد جس کا علم ہو رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ پوری فوجی باڈی ہے۔ اور جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا اسی وقت کمپنی کو یہ ہدایت تھی کہ کمپنی کے اندر ایک گورنر ہوگا، ایک ڈپٹی گورنر ہوگا اور 24 ممبر کمپنی کے اندر ہوں گے، یعنی کمپنی کا نظام ہی فوجی طرز پر بنایا گیا۔ سورت کے اندر ان کو اجازت ملی، سورت میں انہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا۔ بہت کم وقت کے اندر کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کمپنی نے احمد آباد شہر کے اندر، اسی طریقے سے کھمبات کے اندر، بھروچ کے اندر، ان مختلف جگہوں پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی اور کمپنی یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، کمپنی کے پاس خوب مال ہے، خوب پیسہ کمایا جا رہا ہے، کمپنی نشے میں آ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اب ہندوستان کے اوپر ہم قبضہ کریں گے، ہگلی کے اوپر اور سمندری بندرگاہوں کے اوپر کمپنی نے کنٹرول کر لیا۔ لیکن اس وقت مغلیہ حکومت بہت مضبوط تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور نواب جو بنگال کے نواب تھے سراج الدولہ، بلکہ شیر علی وردی خان ان کا نام ہے، شیر علی وردی خان اس وقت نواب بنگال کے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ہگلی کے اوپر اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، فوراً کارروائی کی اور انگریزوں کو مات دی۔ اس موقع پر یہ انگریز شزدر رہ گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ابھی مغلیہ حکومت مضبوط ہے۔ یہ آئے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی، کہنے لگے حضرت ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمان جاری کیا کہ 3 شرطوں کے اوپر کمپنی کو ہندوستان کے اندر کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ پہلی شرط، جو نقصان ہندوستانی افواج کا ہوا ہے اس کی رقم کمپنی ادا کرے گی۔ دوسرا، ہندوستانی تجار سے، تاجروں سے جو قرضہ لیا گیا ہے کمپنی وہ سارا کا سارا قرضہ ابھی واپس کرے گی، اور فی الحال جو کمپنی کا سربراہ ہے اسے ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ کمپنی اس بات پر راضی ہو گئے، ان کی نگاہ دور تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا اور ہم یہاں پر کنٹرول کریں گے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ مغلیہ سلطنت کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انارکی اور طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی، لوگوں نے الگ الگ دعوے کرنے شروع کر دیے۔ گجرات کی حکومت الگ، مہاراشٹر کی حکومت الگ، بنگال کی حکومت الگ، الگ الگ حکمران طے ہو گئے۔ بس اس طوائف الملوکی کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوبارہ اپنے کام کو شروع کیا اور سب سے پہلے بنگال کے اندر فورٹ ویلم قلعے کی تعمیر کے بعد اس کو چھاونی بنایا گیا۔ اس وقت بنگال کے جو نواب تھے، نواب سراج الدولہ،
وہ اس چیز کو بھاپ گئے، وہ سمجھ گئے کہ انگریزوں کے ارادے ناپاک ہے. انہوں نے قلعے کے اوپر حملہ کر دیا اور قلعے کو فتح کر لیا. انگریز پسپا ہوئے اور مدراس کی طرف چلے گئے. مدراس جانے کے بعد انہوں نے اپنی فوجی قوت کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد دوبارہ بنگال کے اوپر حملہ کیا. اس مرتبہ مسلمانوں کو نقصان ہوا اور نواب سراج الدولہ، یہ سب سے پہلی جنگ ہے جو 1757 کے اندر پلاسی کے مقام میں پیش آئی، اور نواب سراج الدولہ جس نے اس جنگ کو لڑا، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حکمرانوں کی پہلی دفاعی جنگ ہے جس میں نواب سراج الدولہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے مکمل کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی. میر جعفر، یار لطف خان اور اسی طریقے سے ولبھ رام جو بڑے بڑے افسر تھے، جو فوج کے کمانڈر تھے، عین وقت پر فوج سے الگ ہو گئے. میر جعفر غدار، آج ہم نام سنتے ہیں. اس غداری کا نتیجہ تھا کہ 1757 کے اندر پلاسی کی جنگ مسلمان ہار گئے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے ہوا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جنگ آزادی کا آغاز 1757 سے ہو چکا ہے. 100 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے پلاسی کے میدان کے اندر انگریزوں کے ساتھ جنگ کی. پہلی جنگ کے اندر فتح یاب ہوئے اور دوسری جنگ کے اندر شکست ہوئی، اور وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے. اور اسی کے 8 سال کے بعد بکسر کی جنگ ہوتی ہے کہ میر قاسم شاہ عالم کو لے کر اور نواب اودھ کو لے کر دوبارہ بکسر کے اندر جنگ کرتے ہیں. اس میں بھی اپنوں کی غداری کی بنا پر شکست ہوتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. یوں ہی ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہوا ہے، اپنوں کی غداری بھی ہے اور حکمرانوں کی کوتاہی بھی ہے. یہی دور چل رہا تھا کہ ایک طرف میسور کی دھرتی کے اوپر حیدر علی کے نام سے ایک کمانڈر تیار ہوتا ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب انگریز ہندوستان کے اندر اپنے قدم مضبوطی سے جمانے لگے ہیں، تو وہ محنت شروع کرتے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں. باپ بیٹے، باپ کا نام حیدر علی اور بیٹے کا نام ٹیپو سلطان، 30 سال تک انگریزوں سے بڑی بڑی 4 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. 2 جنگ کے اندر باپ بیٹے دونوں شریک ہیں. 1882 میں حیدر علی کا انتقال ہو جاتا ہے. دوران جنگ کے جنگ چل رہی ہے، حیدر علی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ہی شکست کے بادل منڈرانے لگتے ہیں. اور 1799 کے اندر چوتھی جنگ ہوتی ہے، اور اس سے پہلی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی مسلمان فتح کے قریب تھے، لیکن اپنوں کی غداری نے مسلمانوں کو شکست کھانے پر مجبور کر دیا. وہ تاریخ بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت شیر میسور ٹیپو سلطان اپنے قلعے کے اندر محصور ہے اور انگریزوں نے ان کے اوپر تاوان لگایا اور صلح ہوئی اور 3 کروڑ تاوان دینے کا جب مطالبہ کیا تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ ہمیں وقت دیجیے. انگریزوں نے کہا کہ اس کی ضمانت میں اپنے 2 بیٹے دے دو. یہ وہ شیر میسور ہے جس نے ضمانت کے لیے اپنے 2 شہزادوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا. اس موقع پر جو مرہٹے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ٹیپو سلطان سے غداری جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان نظام الملک اور اس کے جیسے دوسرے حکمراں اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے. اور 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے آخری جنگ ہوتی ہے. وہ چند لوگوں کو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے دستوں کو روکے رہے، لیکن وہ سب انگریزی فوج کے ساتھ ملے ہوئے. بہت لمبی تفصیل ہے. حضرت قلعے کے اندر ہیں اور اس کے بعد گولہ باری ہوتی ہے، آپس میں مشورہ ہوتا ہے، فرانسیسی فوج بھی ساتھ میں ہے، لیکن اپنوں کی غداری ایسی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی موقع کے اوپر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وہ جملہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. اسی قلعے کے اندر وہ مشورہ ہوتا ہے جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت آپ
اپنے بچوں اور اپنی جو رشتے دار ہیں ان کو لے کر قلعے کے پیچھے کے دروازے سے چلے جائیے، ہم لوگ مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس موقع پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ نہیں ہو سکتا، جو لوگ میرے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ 1799 ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر انگریز کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے آج ہندوستان ہمارا ہے، اب پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ 1799 تک انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہندوستان کے اوپر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی وفات اور ان کی شہادت کے بعد انگریز یہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اور 1803 کے اندر دہلی کے اوپر قبضہ کرنے کی مکمل کوشش اور اس میں کامیابی کے بعد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ فتویٰ کہ اب علماء کرام کی آمد جنگ آزادی میں شروع ہو چکی ہے۔ ابھی تک علماء کرام یہ سوچ رہے تھے کہ الگ الگ صوبوں کے حکمراں انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ جو حکمران ہیں یہ انگریزوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں، لیکن 1799 کی ناکامی کے بعد اور 1803 میں دہلی پہ کنٹرول ہونے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی نے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا ہے تو وہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا کہ دہلی کے اوپر انگریز قابض ہو چکا ہے اور انگریزوں نے عیسائیوں کو اور اسی طریقے سے مختلف پادریوں کو بلا کر دین اسلام کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہے، ہر مذہب کی توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اس دور کے اندر یہ مرد مجاہد اٹھتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، یہ دارالاسلام نہیں ہے، یہ دارالحرب ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ فتویٰ دینا تھا، انگریزوں نے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دینی شروع کی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر چھپکلیوں کو چھوڑ دیا گیا جس سے آپ برس کے بیمار ہو گئے، آپ کی زمین بوس کر دیا گیا، آپ کے مکانوں کو توڑ دیا گیا، آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ مرد مجاہد مرتے دم تک اپنے فتوے کے اوپر ڈٹا رہا اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا گیا، اور وہ تحریک جو بالا کوٹ پر جا کر ختم ہوتی ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں، اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی، ان تینوں بزرگوں کو تیار کیا، اور 1818 کے اندر یہ تینوں بزرگ رائے بریلی سے نکل کر پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا کنٹرول ہو چکا ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ 1818 کے اندر یہ تحریک شروع ہوتی ہے اور یہ کوشش شروع ہوتی ہے، اور 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر وہ مرد مجاہد سید احمد شہید اپنی تمام محنتوں کے ساتھ وہاں پر شہید ہو جاتا ہے۔ آج بھی ان کا سر وہاں پر محفوظ ہے۔ سید احمد شہید حضرت کی شہادت کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک ختم ہو چکی تھی، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ حضرت نے صرف تحریک شروع نہیں کی تھی بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک تڑپ پیدا کی، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کڑھن پیدا کی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے کہ مرتے دم تک انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1857 تک علماء کرام خاموشی سے محنت کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ 31 مئی 1857 کو یہ منصوبہ طے ہوا کہ اس طے شدہ تاریخ کے اندر
پورے ملک کے اندر ایک ساتھ انگریزوں پر حملہ کیا جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی یوں ہی شروع ہو گئی. نہیں، بلکہ علماء کرام کی اس کے پیچھے محنت تھی. دوسرے لوگ گرچہ اس کے اندر شامل تھے، لیکن ہمارے بزرگان دین کے اندر اس میں انتھک کوشش کی اور ایک تاریخ طے کی 31 مئی 1857 کہ ایک ساتھ پورے ملک کے اندر انگریزوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا. انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے. یہ ہرگز بغاوت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آزادی کی لڑائی تھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی یہ بغاوت ہے. یہ غلط ہے. 1857 کی جنگ آزادی بغاوت نہیں تھی، بلکہ اپنے ملک کو حاصل کرنا. 31 مئی 1857 کی تاریخ طے ہوتی ہے، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. جنگ اس سے 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر طے شدہ تاریخ کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر 31 مئی کو انگریزوں کے اوپر حملہ ہوتا تو انگریز کا ایک بچہ بھی ہندوستان کے اندر زندہ نہ رہے. یہ انگریز مورخ لکھتا ہے. لیکن بولے ہماری خوش قسمتی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. وقت کی قلت ہے ورنہ وہ بھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ کارتوس کے اندر سور کی چربی ملا دی گئی. کارتوس کے اندر گائے کی چربی کو ملا کر یہ کہا گیا فوجیوں سے کہ اس کو دانت سے کھینچ کر پھر استعمال کرو. اس سے بگڑ کر جب فوجیوں نے بغاوت شروع کی اور 31 مئی سے پہلے وہ بغاوت شروع ہو گئی. اسی 1857 کی جنگ آزادی کے اندر علماء دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ جامین شہید، مولانا احمد صاحب محدث، یہ سارے کے سارے بزرگ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر شریک تھے. شاملی کے میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا جہاں پر حافظ جامین شہید ہو گئے. اور انہی کے شاگرد اخیر میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو تحریک ختم ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. یہ غلط بات ہے. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو پودا لگایا تھا وہ 1947 تک یوں ہی مسلسل چلتا رہا. کبھی سید احمد شہید کی شکل میں، کبھی حاجی امداد اللہ کی شکل میں، کبھی مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں، کبھی رشید احمد گنگوہی کی شکل میں، کبھی حسین احمد مدنی کی شکل میں، اور کبھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شکل میں. 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، جس میں 51,000 صرف اور صرف علماء تھے. 51,000 علماء تھے. اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ تھی. انگریزوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اتنی بڑی بغاوت پورے ہندوستان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کے جو تجزیہ نگار تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں پر علماء زندہ رہیں، جب تک ان کے درمیان قرآن پاک موجود رہے گا، آپ ان کے اندر کے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اسی موقع پر مورخین نے لکھا ہے انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا. 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے، اور ہر داڑھی ٹوپی والے کو عالم سمجھا جانے لگا. کرتا پجامہ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں. 15,000 علماء کرام کو بعد میں شہید کر دیا گیا. جب وہ دور آیا تو علماء کرام کی قلت ہونے لگی اور یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اسی طریقے سے رویہ رہا تو لوگوں کو دین سکھلانے والے نہیں رہیں گے. اس موقع کے اوپر 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پہلے شاگرد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی سے صرف کتابیں نہیں پڑھی تھی بلکہ ان کا پورا درد پڑھ لیا تھا. وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہ جس نے ہندوستان کے اندر یہ تحریک چلائی
جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مظلومی کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ آپ باہر سے ہندوستان کے اوپر حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کر دیں گے اور ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی اپنوں کی غداری کہ وہ تحریک ریشمی رومال ناکام ہو گئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مالٹا کی جیل کے اندر وہ بوڑھا شخص جس کے بدن کے اوپر گوشت بھی نہیں ہے، اس کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آپ مالٹا سے واپس آتے ہیں اور بمبئی کی ساحل گاہ کے اوپر ٹھہرتے ہیں تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ نالائق قسم کے لوگ جن کو انگریزوں نے بھیجا تھا وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث سنی پڑی ہے، آپ وہیں آئیے، آپ حدیث پڑھائیے، آپ تفسیر پڑھائیے، یہ انگریزوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں۔ یہ مرد مجاہد اس وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ میں شیخ الہند یہ اعلان کرتا ہوں کہ انگریز کی حکومت میں جینا تو کیا، میں مرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور جب تک میری زندگی کے اندر جان ہے، میرے جسم کے اندر جب تک جان ہے، میں گاؤں گاؤں جاؤں گا، میں شہر شہر جاؤں گا، میں گلی کوچوں میں جاؤں گا، اور جب مجھ میں چلنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے ایک چارپائی پہ لٹا دیا جائے اور اس چارپائی کو اٹھایا جائے اور میں یہ کہوں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے، حرام حرام۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ ہے۔ انہی کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے 1921 یا 1922 کے اندر کراچی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے، مولانا محمد علی جوہر آپ کے قدموں میں پڑ گئے اور کہنے لگے حضرت فتویٰ بدل دیجیے، گولی چل جائے گی۔ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے نکلا تھا تو سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا، آج گولی چلتی ہے تو چلنے دو، اگر فتویٰ بدل گیا تو ایمان بدل جائے گا۔ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے وہ تاریخ رقم کی کہ ہندوستان سے انگریزوں کو جانا پڑا اور 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام ہوا۔ جب جمعیت علماء قائم ہو گئی اور جمعیت علماء نے پورے ہندوستان کے اندر یہ تحریک چلائی کہ ہم کو ہندوستان کے اندر انگریز نہیں چاہیے، پوری مکمل آزادی چاہیے، یہ جمعیت علماء مسلسل محنت کرتی رہی۔ جمعیت علماء کی محنت، دارالعلوم دیوبند کی محنت، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی محنت، اور ان کی محنت سے وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟ میرے دوستو، ہم کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ تو چند جھلکیاں ہیں۔ آپ تحریک سید احمد شہید کو پڑھیں کہ انہوں نے لکھنؤ کے اندر، کانپور کے اندر، مراد آباد کے اندر، دہلی کے اندر جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان جذبے جہاد کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ شیخ الہند کی تحریک کو اٹھا کر کے دیکھیں، مولانا عبید اللہ سندھی، عزیز گل، غلام رسول، یہ سارے کے سارے حضرت کے شاگرد ہیں، اور وہ محنت کی کہ 1847 کو ہندوستان آزاد ہو گئے۔ اور پھر آزادی کے بعد 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے آئین